دوستو، آج ہم آپ کے سامنے آپ کے بیچ ایک بہت ہی قیمتی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، آمین۔ دوستو، آج مثال کے طور پہ آپ کو ایک بہت قیمتی بات بتلاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا، اور اللہ کو اس دنیا میں بھیجنا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ اللہ جس وقت ہم دنیا میں آئے، اور دنیا سے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری روح موجود تھی۔ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا کہ ہم واپس لوٹ کر آئیں گے۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، میں تمہیں ضرور بلاؤں گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوستو ہمیں اس زمین پر بھیجا، اس کائنات کو بنائی، وہ اس کائنات کا مالک ہے۔ اس پر اس نے پھر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ دوستو، بات تو بہت لمبی ہوتی ہے، لیکن مختصر سے جو بات کرنے کا اس وقت مضمون ہے، وہ دراصل بات یہ ہے دوستو، مثال کے طور پر آپ ایک گلاس میں پانی بھر دیجئے، اس گلاس کے اندر ایک سوراخ بہت باریک کر دیجئے، اور پھر اس گلاس کو رکھ دیجئے۔ آپ دیکھتے رہیے، اس گلاس میں جو آپ نے وہ چھوٹا سا سوراخ کیا ہے، اس سوراخ کے ذریعے وہ پانی دھیرے دھیرے نکلتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ زندگی دی میرے دوستو، اس میں بھی ایک اسی طرح کا اللہ نے ایک سوراخ، ایک چھید سمجھ لو، یعنی موت کا وقت مقرر کر دیا۔ جس طرح تمہارے گلاس سے اس سوراخ کے ذریعے دھیرے دھیرے وہ پانی تلی کی طرف جاتا رہا، جس طرح وہ پانی تلی کی طرف جا رہا ہے، اسی طرح آپ کی زندگی اور میری زندگی دوستو یہ موت کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جس طرح یہ وقت گھٹتا جا رہا ہے، اسی طرح زندگی گھٹتی جا رہی ہے۔ تو دوستو، سمجھنے کی بات اور دماغ میں ڈالنے کی بات، احساس کرنے کی بات یہ ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، پھر اس کے پاس واپس جانا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں یہ بات محسوس ہو ہمیں لوٹ کر نہیں جانا، اس کام کو کر کے دیکھ لیجئے۔ ایک گلاس لو، اس میں پانی بھر دیجئے اور اس میں چھید کر دو۔ اگر وہ پانی نہ نکلا تو تم بھی واپس جی لو گے۔ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ چاہے تو پانی کو روک سکتا ہے، تمہارے چھید کرنے کے باوجود بھی پانی رک سکتا ہے، لیکن دیکھتی جانچ تو یہ ہے کہ پانی نہیں رکے گا۔ تو دوستو، جس طرح گلاس کے اندر آپ پانی نہیں روک سکتے، اسی طرح آپ اپنی زندگی نہیں روک سکتے۔ اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو جب ہر انسان کو معلوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے، پھر یہاں کی نعمتوں میں کیوں پھنسے ہوئے ہو، اس دنیا داری میں کیوں پھنسے ہوئے ہو؟ مثال کے طور پر کسی انسان کو کوئی کام ہو، کوئی بہت ضروری ذمہ داری دی گئی ہو، تو اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، اس کا سکون اڑ جائے گا، اس کو رات کو نیند نہیں آ سکتی، چین ختم ہو جائے گا، کسی بات میں اس کا دھیان نہیں رہے گا، اسے صرف لگن رہے گی کہ میرے اوپر فلاں ذمہ داری ہے اور فلاں وقت تک مجھے یہ کام مقرر کرنا ہے، نہ کرا تو مصیبت آ جائے گی۔ تو دوستو، سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا سے واپس جانے کے لیے حکم دیا ہے، واپس بلانا ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والے بھی کہتے ہیں۔ جب ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کی بات پر ہمیں بھروسہ ہے، پھر ہمیں چین کیوں آتا ہے، ہمیں سکون کیوں ملتا ہے؟ دوستو، ایک مومن کو نیند آ ہی نہیں سکتی۔ جو انسان اس بات کا دعویٰ کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں،
میں مومن ہوں، تو بھلا اس مومن کو نیند کیسے آ جائے گی اس سوچ میں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے۔ جس انسان کو اللہ کے پاس واپس جانا ہو تو بھلا اسے نیند کیسے آ جائے گی؟ بس دوستو، یہی بات ہے، آپ لوگوں کے بیچ میں یہی کہنا ہے کہ سنبھل جاؤ، ایمان والو سمجھ جاؤ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اے ایمان والو ایسا ایمان لاؤ جیسا تم سے پہلے لوگ لائے۔ یہ بات صرف ایمان والوں کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، ایمان والو ایسا ایمان لاؤ جیسا آپ سے پہلے لوگ لائے ہیں۔ تو جب ہم سب کو واپس لوٹ کے جانا ہے، ہمیں سکون کیوں آتا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے دوستو، میں گزارش کرتا ہوں آپ سب سے کہ ذرا اس بات پر آپ تھوڑی سی دیر بیٹھ کر غور کیجئے۔ ہمیں واپس جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اگر یہ بات سوچیں گے تو انشاءاللہ نیند ختم ہو جائے گی، سکون ختم ہو جائے گا، صرف یہی فکر لگے گا کہ اللہ کے سامنے واپس جانا ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے۔